الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اہل مکہ کا شرک کیا تھا؟ دیکھیں، اہل مکہ جن کی طرف نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، کیا وہ لوگ اللہ کی بات نہیں کرتے تھے؟ اللہ کی وہ بات کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پھر بھی انہیں کافر قرار دے دیا، مشرک قرار دے دیا۔ کیوں؟ سوال یہ پیدا تھا، کیوں انہوں نے ایسے اللہ نے کیا ہے؟ کیونکہ وہ توحید پر نہیں تھے، توحید کو نہیں وہ مانتے تھے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے تھے، اوروں کی بھی بات کرتے تھے۔ دیکھیں، مشرکین مکہ اور کافر بھی توحید ربوبیت کو مانتے تھے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کو خالق مانے، اللہ کو رازق مانے، اللہ کو ہی زمین و آسمان کا مالک مانے، سب کچھ اللہ ہی کو مانے، خالق رازق۔ یہ توحید ربوبیت ہے، اس کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ جیسے آج لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی اولاد کو دینے والا ہے، اللہ ہی بارش نازل کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، لیکن ساتھ شریک کرتے ہیں جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے نیک لوگوں کو۔ یہ اللہ کے ساتھ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں اور ہمیں بھی قریب کر دیں گے، اور اللہ ان کے ذریعے سنتا ہے۔ یہ سارے جو باطل عقیدے ہیں، اس لیے وہ ان کو مشرک قرار دے دیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا نیک لوگوں کے نام پہ۔ تو آج بھی لوگ درباروں کے نام پہ، نیک لوگوں کے نام پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، نیک ہستیوں کے نام پہ۔ اسی طرح جن کی یہ بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں، یہ اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں، ان سے شفاعت کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں تاکہ اللہ سے رابطہ کریں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ دیکھیں، آج بھی یہی سوچ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بڑے نیک اولیاء اللہ کے، یہ ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ آگے ہماری سفارش کریں گے۔ آج بھی یہی بات عقیدے ہیں لوگوں کے۔ اسی طرح سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں، اور دوسروں کا کارساز بنا رکھے ہیں، دوسروں کو کارساز بنا رکھا تھا انہوں نے، اور ان سے جب کہا جاتا کہ ان سے دعائیں کیوں کرتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تو دیکھیں، یہ آج بھی آپ اس مسئلے کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری سورۃ یونس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے دعا کیوں نہیں کرتے، ہم ان سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں ہم ان سے دعائیں اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ سفارش کے نام پہ ہی سارا کچھ، وسیلے کے نام پہ آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح خلاصہ، اگر آدمی توحید پر نہیں ہے تو وہ آدمی جتنا بھی نیک کام کر لے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ نبی علیہ السلام اور مکہ والوں کا جھگڑا توحید پر ہی ہوتا تھا، دوسرے نبیوں کا بھی جھگڑا لوگوں سے توحید پر ہی ہوتا تھا۔ جو توحید کو نہ اپنائے تو اللہ کی عبادت نہیں، اس نے سمجھو اللہ کی عبادت کی نہیں۔ جس نے توحید کو نہیں اپنایا، اس نے اللہ کی عبادت سمجھو کی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو توحید پر نہیں ہے، چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے حج کرے، چاہے جہاد کرے، تو اس کی یہ عبادت کو عبادت قرار نہیں دیا جائے گا، اس کی یہ عبادت کو بات نہیں سمجھا جائے گا کہ اس نے عبادت کی ہے، کیونکہ اس کا شرک، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے حق ادا کیے جائیں بندوں پر جو اللہ کے حق ہیں۔ پھر آپ کے والدین کے حق ہیں، اور والدین کے حق کا بعد دوسروں کے حقوق ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، بندوں پر جو حق ہیں۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ مصیبت کے وقت چھلا پہننا، داغا پہننا، لٹکانا، اس کا کیا مسئلہ ہے۔ السلام علیکم۔